بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتیوں کا ہار۔ ایک خراسانی شخص حج کے لیے گھر سے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا اور اپنا موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر ہار بک نہ سکا۔ ناچار اس نے ایک قیمتی ہار ایک عطار کے پاس جس کی شہرت اچھی تھی امانت رکھا اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اور اس عطار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ عطار پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو، اور اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے طرفداری نہ کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا، مگر اس کی کوئی سنتا ہی نہ تھا۔ ناچار خلیفہ وقت اسدالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ اسدالدولہ نے کہا تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جانا، وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے دوسری دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور عطار سے کوئی بات نہ کرو۔ اسی طرح 3 دن کرو، چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کہیں گے، تم کھڑے نہ ہونا اور وعلیکم السلام کے سوا اور کوئی لفظ نہ کہنا، اور جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا، اور پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے اس ہار کا قصہ چھیڑ دینا، پھر جو کچھ وہ جواب دے ہمیں اس کی اطلاع کرنا، اور اگر ہار واپس کر دے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی حاجی دوسری صبح کو اس عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے نہ بیٹھنے دیا، تو وہ سامنے کی ایک دکان پر بیٹھ گیا اور 3 دن تک وہیں بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو خلیفہ اسدالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہوئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ خلیفہ بار بار اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے سارا لشکر کھڑا رہا۔ اس بات سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص خلیفہ وقت کا بڑا کوئی محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے مارے غشی طاری ہونے لگی اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے اسدالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ نہیں بتایا، اور اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ خلیفہ جب وہاں سے چلا گیا تو عطار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا ہمارے پاس رکھا تھا، آپ مجھے یاد دلائیں شاید یاد آ جائے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا جس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجیے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار پا کر سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے اس ہار کے ساتھ اپنے حاجب کو وہ ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا۔ اس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا اور منادی کرا دی کہ اس شخص کی سزا ہے جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ معلوم ہو امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم اور خائن آدمی کو کبھی فلاح نہیں پاتا، نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بادشاہ مجرموں کو ٹھکانے پہنچانے کے لیے خدا داد فراست سے عجیب طریقوں سے مجرموں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی معلومات بائی دلشاد کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔